ربوہ کے ایک نوجوان لکھتے ہیں کہ آج 23 مارچ کا دن ہے اور تمام احباب جماعت اس دن خوشیاں اعلان خوشیاں منا رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم پر پابندیوں کا دائرہ مزید تنگ کر دیا گیا ہے۔ ربوہ کی فضا میں ایک عجیب اداسی چھا گئی ہے۔ آج جب نماز فجر کے بعد دعا اور تقسیم مٹھائی سے فارغ ہو کر البیت سے باہر نکلے تو یہ دیکھ کر حیران ہو گئے کہ شاہین فورس کے مجاہدین ہاتھوں میں لاٹھیاں، رائفل اور آنسو گیس اور نامعلوم کیا کیا لیے اور اسلحہ سے لیس ہو کر مختلف مقامات پر کھڑے گویا کسی بڑے جلوس کو قابو کرنے کے لیے تیار تھے۔ جہاں دکھ ہو رہا تھا وہاں ہنسی بھی تو آئی کہ بیچارے نادان کیسے گھوم رہے ہیں اور ہماری خوشیوں پر پہرا دے رہے ہیں۔ امیر جماعت صاحب مردان ایک شہید ہوئی مسجد کو جب دیکھتے ہیں تو ان کا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ہماری مسجد شہید ہو چکی ہے اور ویران پڑی ہے، جس میں ان ظالموں نے مختلف قسم کا گند پھینک رکھا ہے۔ مسجد کا کیس عدالت میں دائر ہے اور حکومت کی طرف سے دفعہ 145 کا مقدمہ بھی درج ہے، اور یہاں کی انتظامیہ خصوصی طور سے یہ نہیں چاہتی کہ ہم اپنی مسجد کے قریب بھی جائیں۔ میری دلی خواہش اور تمنا ہے کہ ہم لوگ وہاں جا کر مسجد کو صاف کریں اور پھر میں وہاں جا کر سجدہ کروں جہاں ہمارے بزرگوں نے خدا کے حضور سجدے کیے ہیں۔ ایک 4 سالہ احمدی بچی قرۃ العین جو ننکانہ صاحب میں رہتی تھی، اس نے اپنی آنٹی، یعنی لفظ آنٹی لکھا ہوا ہے، ممانی یا پھوپھی یا خالہ جو بھی ہیں، ان سے ایک خط لکھوا کر بھجوایا ہے۔ یہ وہ لکھنے والی نے کہا ہے کہ جو کچھ اس بچی نے مجھے لکھوایا میں نے اسی طرح امانت کے طور پر لکھ دیا ہے۔ وہ لکھتی ہے، 12 اپریل کو صبح 11 بجے ربوے سے ننکانے پہنچے تو کیا دیکھا کہ ہمارے گھر کو اور سامان کو آگ لگی ہوئی تھی۔ امی جان ڈر گئیں کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کسی آدمی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ قادیانیوں کے تو سارے گھر اور سامان جلا دیے گئے ہیں۔ پھر لکھتی ہے، پیارے ابا حضور، انہوں نے میرے کھلونے، سائیکل، تختی وغیرہ سب کچھ جلا دیا ہے۔ جب میں نے یہ پڑھا تو بے اختیار میری آنکھوں سے آنسو برسنے لگے، لیکن پھر مان بعد مجھے شرمندہ ہونا پڑا اور اس چھوٹی سی بچی سے مجھے سبق سیکھنا پڑا۔ اس کے بعد وہ لکھواتی ہے، لیکن میں بالکل نہیں روئی، کیونکہ اللہ نے ہمیں اب پہلے سے بڑھ کر دینا ہے۔ کوٹھی، کار اور بڑی سی گڑیا، سائیکل دینی ہے اور کھلونے بھی۔ امی جان کہتی ہیں کہ جو خدا کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے خدا اس کو بہت زیادہ دیتا ہے۔ کیسی سچی بات اس بچی نے کہی ہے، کیسے عظیم کردار کا نمونہ دکھایا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جن احمدیوں کے ماضی میں نقصان ہوئے تھے خدا نے اتنا بڑھا کر اسے دیا اور ایسے سے فضل ان پر نازل فرمائے کہ اس سے پہلے وہ خواب میں بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ان کو خدا تعالیٰ ایسی ایسی نعمتیں عطا کرے گا۔ صبر کا امتحان جتنا لمبا ہو اتنے ہی فضلوں کا سلسلہ بھی زیادہ لمبا دیر تک جاری رہتا ہے اور غیر معمولی جزا خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ اس لیے اس بارے میں ایک ذرہ بھر بھی نہ مجھے شک تھا، نہ ہے، نہ ہوگا کہ وہ تمام احمدی جو پاکستان میں دکھ اٹھا رہے ہیں، ان کے دکھوں کے نتیجے میں خدا تعالیٰ جو دنیا میں فضلوں کی بارش نازل فرما رہا ہے وہ ایک زائد فضل ہے۔ براہ راست ان لوگوں کو یقیناً خدا کی رحمت پہنچے گی اور اس کثرت کے ساتھ ان پر فضل نازل ہوں گے کہ وہ اپنے دکھوں کو یاد کر کر کے شرمندہ ہوا کریں گے اور کہیں گے، اے خدا، ہم نے بے صبری دکھائی اور ہم نے جو دکھ محسوس کیا، حقیقت یہ ہے کہ تیرے فضلوں کے ساتھ اس دکھ کی کوئی نسبت نہیں۔ معمولی سے کانٹے کی چبھن کے مقابل پر تو نے بے انتہا فضل ہم پر نازل فرمائے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ یقیناً وہ زمانہ آئے گا کہ تمام احمدی جو آج مظلوم ہیں خدا تعالیٰ ان کے مراتب بلند کرے گا، اس دنیا میں بھی ان کو عزتیں اور اموال دے گا اور خوشیاں نصیب فرمائے گا، اور آخرت میں بھی اس قدر بے انتہا دے گا کہ ان کا تصور بھی اس کو نہیں پہنچ سکتا۔
ننکانہ صاحب سے